ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل جلالہ کے لیے جس نے تمام عالم کو بنایا اور اس کا اکلوتا خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اس لیے آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندۂ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ قرآن و حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کا بکثرت تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کو 6 ابواب میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک سیرت سے علم و عمل کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر قرآن کریم کے متعدد صورتوں میں موجود ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ در ذیل 10 صورتوں میں ہے۔ سورہ اعراف آیت 59 سے 64 تک، سورہ یونس آیت 71 سے 73 تک، سورہ ہود آیت 25 سے 49 تک، سورہ انبیاء آیت 76 سے 77 تک، سورہ مومنون آیت 23 سے 30 تک، سورہ شعراء آیت 105 سے 122 تک، سورہ عنکبوت آیت 14 سے 15 تک، سورہ صافات آیت 75 سے 82 تک، سورہ قمر آیت 9 سے 17 تک، سورہ نوح آیت 1 سے 28 تک۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار اور لقب نوح ہے۔ یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ نیز آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پسماندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت وفات آدم سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم میں 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق ان میں 10 قرن کا فاصلہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ ارشاد فرمایا 10 قرن۔ قرن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى منفعتہ فی جسدی واخرج عنی اذاہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی، اس کے بعد اس کے فوائد کو میرے جسم میں باقی رکھا اور اس کی اذیت مجھ سے دور کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم اوصاف سے نوازا تھا۔ یہاں قرآن کریم میں بیان کیے گئے ان کے 2 اوصاف ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے
ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ علامہ علی بن محمد المعروف خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ یہ ایک قول ہے جو صرف زبان کا شکر بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر اس سے بہت زائد تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف شاکر یعنی شکر گزار نہیں بلکہ شکورن یعنی دائمی شکر کرنے والے قرار دیا ہے، اور پھر شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اسی طرح دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا، اس کی عظمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اعضاء مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہماری عقل سے ورا ہے۔ صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ اعضاء کے شکر میں یہ بات داخل ہے کہ انہیں اطاعت الہی میں مشغول رکھا جائے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیگر عبادات کے ساتھ تبلیغ دین کی عبادت کو جیسے ادا کیا وہ سورہ نوح سے ظاہر ہے کہ دن رات پوشیدہ اعلانیہ ہر طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اپنے قلب و بدن پر ہونے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات فرمائے، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے صرف آپ علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب والے سام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی نسل سے ہیں، اور رومی یافس کی اولاد سے ہیں۔ نمبر 2، نبوت اور کتاب آپ علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اس آیت میں 2 رسولوں کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسول علیہ السلام تشریف لائے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یوں نبوت اور کتاب اولاً حضرت نوح علیہ السلام اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی۔ نمبر 3، بعد والوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ یہاں بعد والوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 4، فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد دنیا میں ذکر خیر رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، انسانوں میں بت پرستی کی ابتدا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی ان کے انہی 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتوں کی پوجا کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات
بات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ اور حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ود اور سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو۔ لوگوں نے کہا ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا تو پھر تم اسے مسجد کے آخر کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب پانچوں اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت۔ کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صحیح قول کے مطابق اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں قوم سے فرمایا اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ترجمہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی ہر طرح کی ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی اولی العزم یعنی انتہائی باہمت رسول تھے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ قرآن پاک میں ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولی العزم رسولوں کی طرح صبر و برداشت کا حکم دیا، اور ان باہمت رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولی العزم من الرسل، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سخت ناروا سلوک کے باوجود انہیں توحید پر ایمان لانے اور عبادت الہی کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن روز قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعوت قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے یا
قومی اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے برخلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سرداران قوم کا جہالت و صفاحت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے کسی بیوقوف یا کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میں تو اپنے رب عز و جل کے وہ پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اس نے دے کر مجھے بھیجا ہے، اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ دشمنوں پر اس کی گرفت انتہائی سخت ہے، اور مجرموں پر آیا ہوا اس کا عذاب کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو اور اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں کفر و گناہ کے انجام سے ڈرائے اور تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کے سبب تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب قرآن کریم میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یہاں دردناک دن سے قیامت کا دن یا طوفان آنے کا دن مراد ہے، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ سرداران قوم کے حضرت نوح علیہ السلام پر 3 اعتراضات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے 3 اعتراضات کر کے اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ پہلا اعتراض، تم ہماری طرح بشر ہو اور تمہیں ہم پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو اور تمہاری اطاعت ہم پر لازم ہے۔ دوسرا اعتراض، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی جن لوگوں نے کی ہے ان کی اپنی قوم میں کوئی وقعت و عزت نہیں، بلکہ وہ گھٹیا قسم کے غریب لوگ ہیں، اور تم پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر ہی کی ہے۔ کمینوں سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو ان کی نظر میں گھٹیا پیشے رکھتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ اعتراض خالصتاً جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ انسان کے حقیقی مرتبہ و مقام کا مدار اس کے کردار، قبول حق، اطاعت خداوندی اور اتباع نبوی سے ہے، جبکہ مال و منصب اور پیشے کو حقیقی عزت میں کوئی دخل نہیں۔ اگر بادشاہت کے منصب والا قوم کو لوٹ کھائے اور سونے کا کاروبار کرنے والا خیانت کرے تو اس کی کیا عزت ہے؟ یہاں اصل عزت تو عوام کی فلاح کی کوشش کرنے اور دیانتداری سے کاروبار کرنے میں ہوگی۔ نیز دیندار اور دیانتدار نیک سیرت پیشاور کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور انہیں حقیر جاننا جاہلانہ فعل ہے، لیکن افسوس کہ لوگوں کی نظر میں آج بھی عزت کا معیار پیسہ ہے، خواہ حرام سے کمایا ہو اور منصب ہے،
خواہ جھوٹ بول کر، دوسروں کا حق مار کر اور رشوت دے کر حاصل کیا ہو۔ تیسرا اعتراض، قوم نے تیسری بات یہ کہی کہ ہمیں تمہارے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر تمہیں ہم پر برتری حاصل ہو، کیونکہ تمہارے پاس نہ تو ہم سے زیادہ مال ہے اور نہ ہی ریاست، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعویٰ میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہاں بھی انکار نبوت و رسالت میں وہی جہالت کار فرما ہے کہ فضیلت کا معیار مال و دولت اور عہد و منصب کو سمجھا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک بندے کے لیے ایمان و طاعت فضیلت کا سبب ہے، نہ کہ مال و ریاست۔ سرداران قوم کا یہ اعتراض قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں: ما نواک الا بشر مثلنا وما نواک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نوا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آج کے حالات دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ دین سے دور اور مذہب سے بیزار لوگوں کی ذہنیت ہزاروں برس سے یہی چلتی آ رہی کہ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو۔ اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو، لیکن تم غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس سے غافل و جاہل رہو تو میں کیا کروں؟ یعنی تمہارا غور و فکر کی وجہ سے حق کو نہ سمجھنا تمہارا قصور ہے یا میرا؟ کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے پر مجبور کروں جبکہ تم ہی اس سے بیزار بیٹھے ہو؟ میرا کام یہ نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دو۔ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں اور اس وجہ سے میں نے پیغام الہی پہنچانے کا نام لے کر یہ دعوت شروع کی ہے تاکہ تم سے مال و دولت حاصل کر سکوں، تو سن لو، تمہارا یہ گمان سراسر باطل ہے۔ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ اور جہاں تک تمہارا میرے ماننے والوں کو گھٹیا اور غریب قرار دینے کا تعلق ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں انہیں خود سے دور کر دوں، تو سن لو کہ تمہاری وجہ سے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو خدا کی بارگاہ میں حضوری کا شرف اور قرب کی فضیلت پانے والے ہیں، تو میں انہیں تمہارے گھٹیا کہنے کی وجہ سے کیسے نکال دوں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو جہالت کا شکار سمجھتا ہوں، کیونکہ تم ایمان جیسی عظمت و شرف والی دولت رکھنے والوں کو گھٹیا کہتے ہو۔ پھر یہ بھی ہے بفرض محال، اگر میں خداوند قدوس کے حکم کے برخلاف کافر و فاجر کو تو عزت سے اپنے قریب بٹھاؤں اور متقی مومن کی توہین کر کے اسے اپنی مجلس سے نکال دوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوگی اور اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہروں گا۔ مجھے بتاؤ، پھر اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ سب باتیں تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے: یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طعتم افلا تیقون۔ اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو، تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سرداران قوم کا نظریہ یہ تھا کہ خدا کا رسول مخلوق سے جداگانہ کچھ اور ہی چیز ہونا چاہیے، خزانوں سے لبریز ہو، سب غیبی علوم جانتا ہو، انسان کی بجائے فرشتہ ہو وغیرہ۔ ان عجیب و غریب تخیلات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے خوبصورت جواب دیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، یہ دعویٰ نہیں کہ خزانوں کا مالک ہوں۔ نبوت کا خزانوں کا مالک ہونے سے کیا تعلق؟ یہ کوئی شرط نبوت نہیں، لہٰذا جب میں نے ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا تو تمہارا یہ اعتراض ظاہری مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے
ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے، بالکل بے محل ہے، کیونکہ میں نے کبھی مال کی فضیلت جتائی ہے اور نہ دنیاوی دولت کی توقع رکھنے کا تمہیں کہا ہے، اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ بھی نہیں کیا۔ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم تم میں کوئی مالی فضیلت نہیں پاتے؟ اور میں نے تم سے کب یہ کہا کہ میں ہر غیب خود ہی جان لیتا ہوں اور اپنے ماننے والوں کے دلوں کے جال جان کر فیصلہ کروں کہ دل سے ایمان لائے ہیں یا نہیں؟ دنیا میں لوگوں کے ایمان کا فیصلہ ظاہر پر کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کے ظاہر کے پیش نظر میں انہیں مسلمان ہی قرار دیتا ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم ملنا قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا فرمانا کافروں کے الزام کی نفی کے طور پر تھا، لہٰذا ایسی جگہ علم غیب کی نفی سے مراد ذاتی علم غیب کی نفی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تو انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا اور اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ دوسری آیت میں ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ دعویٰ تو فرشتہ ہونے کا کیا تھا لیکن نکلے بشر، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ نیز میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تم بنظر حقارت دیکھتے ہو یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں دنیا و آخرت میں کوئی بھلائی نہ دے گا، کیونکہ نیکی یا بدی، اخلاص یا نفاق، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور جزا و سزا بھی اسی نے دینی ہے۔ اب اگر ان کے ظاہری ایمان کو جھٹلا کر حکم شریعت کے خلاف کرتے ہوئے صرف تمہارے کہنے پر ان کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں اپنے پاس سے نکال دوں تو ضرور یہ زیادتی ہوگی، اور بحمد اللہ میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ عَالَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کافر سرداروں نے کہا نوح تم نے ہم سے بہت بحث کر لی، یہ واضح ہے کہ ہم نے تمہاری بات ماننی نہیں اور تم ہماری بات مان نہیں رہے، تو اب اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں دھمکاتے رہتے ہو۔ قرآن مجید میں ان کا مطالبہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ مطالبہ کفار کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک نہیں سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے، اور جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ یہ جواب اور تنبیہ قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم والیہ ترجعون۔ وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سن کر کافر سرداروں نے اپنی قوم سے جو کلام کیا قرآن پاک میں ایک جگہ یوں مذکور ہے کہ سرداروں نے اپنے لوگوں سے کہا یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو کھاتا پیتا ہے
یہ چاہتا کہ تم اسے اپنا بڑا مان کر اس کے تابع ہو جاؤ، پھر یہ بڑا سردار بن جائے اور تمہیں اپنا تابع بنا لے۔ اور اگر اللہ عز و جل چاہتا کہ رسول بھیجے اور شرک سے منع کرے تو وہ فرشتے اتار دیتا، لیکن اس نے ایسا تو نہیں کیا۔ نیز ہم نے تو اپنے پہلے باپ داداؤں میں یہ بات نہیں سنی کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ یہ ایک پاگل آدمی ہے جس پر جنون طاری ہے، اس لیے کچھ عرصہ انتظار کر لو یہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو جائے، ایسا ہوا تو خیر، ورنہ اسے قتل کر ڈالنا۔ کافر سرداروں کا یہ کلام قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین ان هو الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین۔ یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو چاہتا کہ تم پر بڑا بن جائے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں نہیں سنی۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں کہ کفر اور گناہ ترک کر دو؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، اور جو دنیاوی کاموں میں امین ہے وہ وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو میں تمہیں توحید و ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ اور اخلاص کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت قرآن کریم میں اس طرح ذکر کی گئی ہے، الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، کیا ہم تمہاری بات سن کر ایمان لے آئے ہیں؟ حالانکہ تمہاری پیروی غریب، کمینے اور گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ قوم کا یہ کلام قرآن پاک میں یوں ذکر کیا گیا ہے، انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم تم پر ایمان لے آئے ہیں؟ حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ قوم نے یہ بات غرور کی وجہ سے کہی تھی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا، اور اس میں وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ قوم کی بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض اور مطلب ہے کہ وہ کیا پیشے کرتے ہیں۔ میری ذمہ داری انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، اور وہ میں نے پوری کر دی۔ اگر تم ان کے گھٹیا پیشوں کو جانتے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب عز و جل ہی کے ذمہ پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا، تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ اور نہ پیشوں کے باعث ان سے عار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ما علم بما كانوا يعملون ان حساب الا على رب لو تشعرون، مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ پر ہے، اگر تمہیں شعور ہو۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ کمینوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی باتیں مانیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لائق نہیں کہ تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کی طلب میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ میری ذمہ داری تمہیں صحیح دلیل کے ساتھ صاف صاف ڈر سنانا ہے، جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جائے، تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہی مجھ سے دور ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ جواب قرآن کریم میں اس طرح مذکور ہے، وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر قوم نے کہا، اے نوح، اگر تم اپنے دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ضرور تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنگسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ عز و جل کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار ہی لگ رہا ہے، اور اب انہوں نے میرے قتل اور جلا وطنی کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو، مجھے اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ ہے، اور میں نے اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا ہے،
تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور یہ سب منصوبہ اور سازش اعلانیہ کر لو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں نہ ڈر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام قرآن پاک میں یوں مذکور ہے: یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون فإن تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین۔ اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ہر طریقے سے نصیحت کی، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور 80 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کی۔ قرآن مجید میں یہ مناجات متعدد مقامات پر مذکور ہیں۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا: جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں صحیح طرح بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ظالم لوگوں کو ہلاک کر کے ہمیں ان سے نجات دی، اور کشتی سے اترتے وقت یوں دعا کرنا: اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا: اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی، اور اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھی، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ۔ تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت یہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا: اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا: آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالی رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اور وہ کشتی انہی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا: اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا: میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا: آج اللہ کے عذاب
عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے، اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان یا وعدہ نجات میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، اس کا عمل درست نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا، لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے عاجزی کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِيذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں۔ عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے۔ یہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی اور اسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مثال بنا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود جب اس نے دین کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت اور ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا تو آپ علیہ السلام سے قرابت داری اس کے کوئی کام نہ آئی، اور موت کے وقت وائلہ سے فرما دیا گیا یا قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو مقرب بندوں سے رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی، ہاں مسلمان کو کام دے گی اگرچہ گناہ گار ہو، جیسے اسی باب میں آگے صفحہ 197 پر ہم اسے بیان کریں گے۔ اس مثال کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا، اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر موصل یا شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَأَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُوعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عراق کے ایک علاقے جزیرہ کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ قوم نوح کی ہلاکت کا سبب اور بعد ہلاکت بھی عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈوبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد عذاب برزخ
تک کی آگ میں داخل کیے گئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت و نصیحت کا ایک خزانہ موجود ہے۔ اس میں متکبروں اور غریب مسلمانوں کو حقیر جاننے والوں کے لیے عبرت ہے، یوں ہی کفار کے لیے عبرت ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا قوم نوح پر آیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ نیز یہ سارا واقعہ اپنے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر بھی دلیل ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کے یہ پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی، اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ اور ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ اور ارشاد فرمایا فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اور ارشاد فرمایا فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین، تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ارشاد فرمایا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ وأعتدنا للظالمین عذابا الیما، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ارشاد فرمایا فكذبوا فنجيناهم ومن في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا، تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ یہاں مذکورہ بالا باب میں ذکر کردہ امور سے متعلق 4 باتیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نجات سے متعلق سوال سے منصب نبوت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے اظہار اسلام کی وجہ سے اسے مسلمان سمجھتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام ظاہر پر ہی حکم لگاتے تھے۔ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا، اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ مغفرت کا سوال گناہگار ہونے کی دلیل نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مغفرت و رحمت طلب کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا۔ علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس چیز کا مطالبہ کر کے جس کے بارے میں وہ جانتے نہ تھے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ان کا بیٹا بھی چونکہ ان کے گھر والوں میں سے ہے اس لیے یہ بھی ان نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تربیت فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے فعل پر دل میں ندامت محسوس ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کا سوال کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانے والا معاملہ، اور یہ گناہ نہیں بلکہ ان کا تعلق حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں مقربین کے شایان شان نیکیوں سے کم تر ہونے کی وجہ سے انہیں گناہ کی طرح لگتی ہیں۔ قبر کا عذاب برحق ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہونے کے فوراً بعد ہی آگ میں داخل کر دی گئی، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ جہنم کی آگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس آگ میں کفار قیامت کے دن ہی داخل کیے جائیں گے، اور ابھی
قیامت واقع نہیں ہوئی تو آگ عذاب قبر کی صورت میں ہی ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمان یا کفار پر ہونے والا قبر کا عذاب زمین میں دفن ہونے پر ہی موقوف نہیں، بلکہ جس انسان کو عذاب ہونا ہے وہ جہاں بھی مرے اور مرنے کے بعد اس کا جسم کہیں بھی ہو اسے عذاب ہوگا، کیونکہ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہو، چاہے مردہ زمین میں دفن ہو یا نہ ہو۔ اور اس عذاب کو عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ تر مردے زمین میں ہی دفن کیے جاتے ہیں۔ نبی کی قرابت داری یعنی رشتہ داری سے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ نبی کے ساتھ نسبی تعلق اور قرابت داری سے دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، البتہ آخرت کے فائدہ کی شرط ایمان ہے۔ کافر کو نسبت قرابت سے فائدہ نہ ہوگا، اور مومن کو حدیث کے فرمان اور ائمہ دین کی تصریحات کے مطابق عذاب جہنم سے نجات، دخول جنت اور درجات میں اضافے کی صورت میں فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، ان لوگوں کا کیا حال ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری روز قیامت ان کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں نہیں؟ ضرور فائدہ دے گی، اللہ کی قسم مجھ سے رشتہ داری دنیا و آخرت دونوں میں جڑی ہوئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا رتبہ تو بہت بلند ہے۔ ایک نیک و صالح مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ نسبی تعلق اس کی اولاد کو فائدہ دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا اور ان کے ماں باپ کے عمل میں کچھ کمی نہ کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عام صالحین کی صلاح یعنی نیکوکاری ان کی نسل و اولاد کو دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق، عثمان و علی و جعفر و عباس و انصار کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صلاح نیکوکاری کا کیا کہنا، جن کی اولاد میں شیخ، صدیقی و فاروقی و عثمانی و علوی، جعفری و عباسی و انصاری ہیں، یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے۔ پھر اللہ اکبر، حضرت علیہ سادات کرام اولاد امجاد حضرت خاتون جنت بطول زہرا کے حضور پنو سید الصالحین سید العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ و اعلیٰ بلند بالا ہے، یہ تو سب سے زیادہ اپنے نسب کریم سے نفع اٹھائیں گے۔ یہاں یہ نصیحت بہت قابل توجہ ہے کہ کنعان آغوش نبوت میں پرورش پانے کے باوجود ایمان نہ لا سکا اور آخر کار طوفان میں غرق ہو کر عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس کا سبب بری صحبت میں رہنا اور کفار کے ساتھ تعلق قائم رکھنا تھا، اور کنعان ایسی ہی بری صحبت کا شکار تھا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بری صحبت اور برے ماحول سے بچنا اور نیک لوگوں کی صحبت اور اچھے ماحول کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اے نوح تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقررہ مدتوں تک فراخی، عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے قیل یا نوح اہبط بالسلام منا برکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت میں مذکور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بعد کے تمام انبیاء علیہ السلام اور ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ سلامتی اور ساتھیوں کی جماعت میں قیامت تک آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل ہے۔ امم
سنمتعہم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والا ہر کافر مرد اور کافرہ عورت داخل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارک جودی پہاڑ پر ٹھہرا، سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا سوق الثمانین نام رکھا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب متصل موصل میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھی جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور عمارت نہ تھی۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی 2 باتیں یہ ہیں کہ اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمان کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلہ وزنی ہوگا۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہنا کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ دوسری 2 باتیں یہ ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ملک الموت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو عرض کی اے نوح، اے لمبی عمر والے، اے مستجاب الدعوات، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ ارشاد فرمایا میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا جس نے ایک گھر بنایا جس کے 2 دروازے تھے اور وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں، ان میں سے ایک قول سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تقریباً 1600 برس تک تشریف فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہترین افراد 5 ہیں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام لوگوں سے فرمائیں گے تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، چنانچہ لوگ بارگاہ نوح میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام، بے شک زمین والوں کی طرف آپ ہی پہلے رسول ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ قرار دیا ہے، لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے بے شک آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ اس سے پہلے اس جیسا غضب نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ایسا غضب فرمائے گا۔ میرے پاس ایک ہی دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر دی، نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا آپ نے تبلیغ کی تھی؟ وہ عرض کریں گے ہاں یا رب۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں تبلیغ کی گئی تھی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ فرمایا جائے گا اے نوح تمہارے گواہ کون ہیں؟ عرض کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں لایا جائے گا، تم گواہی دو گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ سانپ سے بچنے کا ایک وظیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گھر میں سانپ نمودار ہو تو اس سے کہہ دو کہ ہم حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاہدوں کے واسطے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں نہ ستا، پھر بھی اگر وہ واپس آئے تو اسے مار دو۔ دعا، اے اللہ حضرت نوح علیہ السلام پر کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور ہمیں ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے اور ان کی قوم کے احوال و انجام سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ہر طریقے سے نصیحت کی، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور 80 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کی۔ قرآن مجید میں یہ مناجات متعدد مقامات پر مذکور ہیں، چنانچہ ایک جگہ فرمایا ترجمہ، عرض کی اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا،
تو میں نے کہا اے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگے جس کے مال اور اولاد نے اس کے نقصان ہی کو بڑھایا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ ان مناجات کے علاوہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی کفار کے خلاف مزید دعائیں بھی مذکور ہیں۔ انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ ربی انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ ربی ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی۔ ایک موقع پر کفار کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات بخشی، اور جھٹلانے والوں کے خلاف آپ علیہ السلام کی یوں مدد فرمائی کہ قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جو دعا مسلمانوں کے بارے میں فرمائی اسے اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ درس و نصیحت، شیطان کا ایک طریقہ واردات۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے نیکوں کی محبت اور ان کی یاد قائم رکھنے کا لوگوں کو ایسا طریقہ سکھایا جو فی الحال تو ان کے مقصد کے حصول میں کارآمد ثابت ہوا، لیکن آگے چل کر لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا گیا۔ یہ شیطان کا خطرناک طریقہ واردات ہے کہ وہ بعض اوقات نیکی کے روپ میں گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بزرگان دین کی تصاویر یعنی وہ عکس جو کاغذ یا کپڑے یا دیوار پر منقوش ہو، انہیں گھر یا دفتر وغیرہ میں دیواروں پر آویزہ کرنا یا رکھنا ناجائز و ممنوع اور سخت گناہ کا کام، اور اس سے بچنا لازم ہے، خواہ یہ تصاویر کیمرے سے بنائی گئی ہو یا ہاتھ سے بنائی ہو۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں دنیا میں بت پرستی کی ابتدا ہی اس طرح سے ہوئی تھی کہ لوگوں نے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کی تصاویر بنا بنا کر اپنے پاس رکھنا شروع کر دی، پھر رفتہ رفتہ ان کی عبادت کرنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر گھروں اور مسجدوں میں تبرکن رکھیں اور ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی، شدہ
شدہ ہی معبود ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مدت تک خفیہ طور پر، پھر اعلانیہ توحید و رسالت پر ایمان لانے اور شرک چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ راہ حق میں آنے والی مشکلات کا عزم و ہمت کے ساتھ سامنا کیا اور مخالفین کی کثرت ان کی ایذاؤں اور تمسخر کو کبھی خاطر میں نہ لائے۔ قوم کے تلخ سوالات، بد تہذیبی اور بد زبانی کا جواب نرمی، مہربانی اور شفقت سے دیتے رہے اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی ان کوششوں میں مبلغین کے لیے نصیحت ہے کہ وہ مخالفت کی پرواہ کیے بغیر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں بھرپور کوشش جاری رکھیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نہایت شجاع، بہادر، جری، باہمت اور اولو العزم ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں ایک طرف پوری قوم دشمن اور مخالف ہے اور دوسری طرف تنے تنہا صرف اللہ عز و جل کے بھروسے پر حضرت نوح علیہ السلام نے کس قدر جرأت کے ساتھ مخالفین کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دین پر اجرت لینے کی نفی کی۔ یہ کمال اخلاص کی دلیل ہے اور یہ خوبی تمام انبیاء علیہ السلام میں موجود تھی، یعنی کسی بھی نبی علیہ السلام نے تبلیغ دین پر اجرت نہیں لی، جیسا کہ سورہ شعراء میں متعدد انبیاء علیہ السلام نے اجرت نہ لینے کا بار بار اعلان فرمایا ہے۔ اجرت نہ لینے سے سامنے والے کو کامل اخلاص اور سچی خیر خواہی کا تاثر ملتا ہے، جو دعوت دین میں بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو دین کے کاموں پر معاوضہ نہ لیا جائے تاکہ کامل ثواب حاصل ہو۔ البتہ یہ یاد رہے کہ امانت و خطابت، تدریس، تعلیم و تبلیغ دین پر فی زمانہ اجرت لینا جائز ہے، کہ اگر علماء و اساتذہ مبلغین سارا وقت دینی کاموں کو دیں گے اور اجرت نہیں لیں گے تو زندگی کے اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا کہ غریبوں کو خود سے دور کر دیں۔ حکم الہی کی پیروی ہر چیز پر مقدم ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کا حال انتہائی نازک ہے۔ اپنے سامنے نافرمانیاں، دین کا مذاق، باعمل مسلمانوں کی تضلیل، دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھتی دیکھ کر بھی لوگ اتنی ہمت نہیں کر پاتے کہ ایسے لوگوں کو زبان سے ہی روک دیں، بلکہ الٹا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یہ مداہنت کہلاتی ہے اور یہ حرام ہے۔ مالداروں نے غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے انہیں دور کرنے کا مطالبہ کیا، جسے حضرت نوح علیہ السلام نے منظور نہ فرمایا۔ یہ غیرت و جرأت کا عمل ہے۔ علماء، مشائخ اور مبلغین دین کو اس طرز عمل کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ یوں ہی مالدار کے لیے بھی اس واقعے میں بہت عبرت ہے کہ دیندار کو غربت کی وجہ سے حقیر سمجھنا کفار کا طریقہ ہے، جیسے غریب علماء، طلبہ، مبلغین وغیرہ کو مالدار سیٹھ صاحبان 2 کوڑی کی عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ چندہ بھی دینا ہو تو 10 چکر لگوا کر اور ماتھے پر تیوڑی چڑھا کر دیں گے اور دینے کے بعد انہیں اپنا نوکر سمجھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو استغفار کی برکتوں سے آگاہ کیا۔ اس سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرماتا ہے اور کھیتی باڑی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو خود پر لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت مجرب قرآنی عمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا۔ جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کی بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر غم نہ کرو۔ ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ اس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ
جو یہ کر رہے ہیں۔ کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر اس حکم کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ ہود میں ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ یعنی ہماری حفاظت میں اور ہمارے سکھانے سے کشتی بناؤ، اور ظالموں سے عذاب دور کرنے کی ہم سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ اب انہیں غرق کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور سورہ مومنون میں ہے فَأَوْحِينَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں درخت تیار ہوئے۔ اس عرصہ میں متعلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو، تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مکالمہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ۔ اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ آیت 39 میں پہلے عذاب سے دنیا میں غرق ہونے کا عذاب مراد ہے، اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت میں جہنم کا عذاب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات العود تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل آگے مذکور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ چنانچہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہو یا انڈے دیتے ہو۔ جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے، لہٰذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھ لے سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، اسے انشاءاللہ عز و جل سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ یہ کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ کل 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
عذاب کے مذکورہ بالا علامت اور کشتی میں سواری کا ذکر سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور کل نحمل فیہ من کل الزوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول من آمن وما آمن معه الا قلیل، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا فارت النور فاسلک فیہ من کل الزوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ آیت میں جو فرمایا کہ آپ کے گھر میں سے ان پر عذاب آئے گا جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وعیلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہوا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ پڑھتے کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے کشتی ٹھہر جاتی۔ اس آیت میں یہ تعلیم بھی ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اسے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کامیابی کے حصول کا سبب بنے، اور آگے کا عذاب انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔